سوال بھیجا بھائی نے، کہتا ہے کہ جی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تو ان کو حق کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی کہ وہ جہنم کی دعوت دیتے ہوں گے، اس طرح کی حدیث ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے ایک باغی گروہ شہید کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ شہید کرے گا، اب اس کا لوگوں نے یہ غلط مطلب سمجھا ہے اور اب اس کے اوپر وہ سارا ملبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے آپ کو شہید کیا تھا۔ کیا دلیل ہے بھائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے شہید کیا تھا؟ کس کے پاس کوئی ثبوت ہے بھلا؟ سب جھوٹ، پرلے درجے کی جھوٹی کہانیاں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی لیکن سننے والی بات ہے۔ اچھا چلو، عمار رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عزت ہے۔ ذرا سوچئے ذرا دل سے سوچئے کہ عشرہ مبشرہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، جن کو دنیا میں جنت کے ٹکٹ دیے گئے، وہ 10 صحابی جو ہیں، ان میں سے ایک طلحہ اور ایک زبیر ہیں رضی اللہ عنہ، 2 صحابی۔ اور زبیر پتہ کون ہے؟ زبیر وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا حواری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، اب اس زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا؟ سوچنے کی بات ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا ہے؟ اور پھر وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی کہا، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں چلتے پھرتے شہید دیکھنا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، اس کو کس نے شہید کیا؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ کیا ہم کیا کہیں گے کہ سید نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید کیا؟ اور نہیں بھائی، جھوٹ ہے۔ لیکن یہ بات مسلم ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ ان دونوں عظیم صحابیوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان بے ایمانوں نے شہید کیا ہے، یعنی انہی بدبختوں نے، خارجیوں نے ہی، انہی سبائیوں بلوائیوں نے ہی، انہی غداروں نے ہی ان 2 صحابیوں کو شہید کیا ہے۔ لیکن اس کا الزام کیا آپ علی رضی اللہ عنہ پر لگائیں گے کہ طلحہ کو، زبیر کو نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا؟ کیسی بات کرتے ہیں بھائی؟ لوگ جہالت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر شعور اور عقل پتہ نہیں کب آئے گی، کیوں اس بات کو نہیں سوچتے اللہ کے بندے؟ بھئی اگر تو سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شہید کیا ہے، پھر تو ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ پھر تو عمار رضی اللہ عنہ کو بھی سیدنا امیر معاویہ نے شہید کیا ہے۔ جب یہ بات کہتے ہیں نہیں ان کو سیدنا علی نے شہید نہیں کیا بلکہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے شہید کیا ہے، تو یہی تو بات ہے بھائی کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے والے وہ بے ایمان باغی تھے، وہ غدار تھے، غدار جو ادھر بھی تھے جو ادھر بھی تھے، جو کچھ ادھر ملے ہوئے تھے کچھ ادھر ملے ہوئے تھے، جنہوں نے دونوں مسلمانوں کو، گروہوں کو، جنہوں نے دونوں عظیم قائدوں کو، جنہوں نے دونوں صحابہ اکرام کے اندر ایک ایسی فضا بنا کے رکھی تھی کہ جس وجہ سے مسلمانوں کے اندر وہ فتنہ فساد برپا ہوا۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ الزام نہیں دیا جا سکتا، جیسے طلحہ اور زبیر کا الزام سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر یہ الزام ہم امیر معاویہ پہ لگائیں گے تو پھر ادھر ایک صحابی عمار بن یاسر ہیں، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے، اور ادھر 2 صحابی عشرہ مبشرہ میں جو شہید ہوئے ہیں اور وہ اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اسی جنگ میں، اور وہ پھر کیا نعوذ باللہ ہم الزام علی رضی اللہ عنہ کو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے نہیں، اس میں علی رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید نہیں کیا، نہ کروایا ہے ان کو، یہ بے ایمان باغیوں نے شہید کیا ہے۔ اسی طریقے سے عمار یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی امیر معاویہ نے شہید نہیں کیا، نہ کروایا ہے، یہ ان بے ایمان باغیوں نے کیا ہے۔ تو وہی گروہ باغی تھا جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان بدبختوں نے
اپنا وہ فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کے اندر ایک فضا کھڑی کر دی، فتنہ برپا کر دی۔ لمبی بحث اب میں نہیں کرنا چاہتا کہ جنہوں نے مسلمان گروہوں کو آپس میں لڑایا، اور یہی وہ گروہ تھا خارجیوں کا، سبائیوں کا، بلوائیوں کا اور ان غداروں کا، جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر ان یہودیوں نے جو یہ زہر اگلا تھا، یہی وہ گروہ تھا۔ نہ وہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے اور نہ وہ سیدنا علی کے ساتھ تھے، وہ دونوں کے درمیان میں گھس کے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے تھے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر یہ موساد ہے، CIA ہے، یہ فلاں ایجنسیاں ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، مسلمان آپس کے اندر دست و گریبان کروا رہی ہیں۔ کیا ہم کہیں گے مسلمان کو مارا یہ ٹھیک کر لیں؟ اور کیا ہمیں پتہ نہیں کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے کون سی وہ غیر مسلم ایجنسیاں یا غیر ممالک کی وہ ایجنسیاں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں؟ بلوچستان کے حالات کو دیکھو، اور یہ خیبر کے حالات کو دیکھ لو، کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، ان کے جو پیچھے ہیں نا ان کا قصور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے عمار رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا طلحہ اور زبیر کو اس جنگ میں شہید کروانا، اس میں امیر معاویہ یا علی رضی اللہ عنہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ درمیان میں تیسرا گروہ جو گمراہوں کا تھا، جو باغیوں کا تھا، جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ باغی گروہ ہوگا، وہ یہی گروہ تھا جس نے سیدنا عمار کو، سیدنا طلحہ کو، سیدنا زبیر کو شہید کیا۔ اللہ ان سب بے ایمانوں کو انشاءاللہ قیامت والے دن انجام تک پہنچائے گا، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔